بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی قدر، فطرتاً وجداناً انسان جب سے اس روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے تو ہر زمانے میں وہ ایک ایسی قوت کے ماتحت اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ جس کو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اس ذات اور اس طاقت کو وہ اپنے وجدان میں، اپنی فطرت میں محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی طاقت کے سامنے، چاہے وہ دیکھی ہوئی طاقت ہو چاہے وہ اندیکھی طاقت ہو، وہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اس کے سامنے سرنڈر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے دیوی دیوتاؤں کے وجود اور بتوں کو بنایا۔ کبھی انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، حتیٰ آسمان کو، حتیٰ بڑے بڑے دریاؤں اور پہاڑوں کو خدا بنا بیٹھا۔ اور یہی وجہ ہے اور یہی اس کی وجدان اس کو مجبور کرتا رہا، اس کی فطرت اس کو مجبور کرتا رہا کہ کوئی ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، اور ہم مسلمان جسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو دراصل در واقع یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اس اندیکھے خدا کے سامنے اپنے وجود کو سلنڈر کر دیتے ہیں۔ سجدہ یعنی تسلیم سر خم کر دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، اور اس سر کو جھکانے میں جو لذت ہے، جو شیرنی ہے، جو تراوٹ ہے، وہ کسی اور شے میں نہیں۔ کیونکہ جب ہم ایک اس الہی طاقت کے سامنے جب ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنے سر کو نہیں، اپنی پیشانی کو نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کو اس رب کی بارگاہ میں سلنڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کیفیت میں ایک وجد کی کیفیت، ایک سرور کی کیفیت انسان اپنی روح میں محسوس کرتا ہے، اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان کہے کہ بھائی اگر سرور اور مزہ ہی لینا ہے تو کوئی نیند کی گولی لے کر آپ مزہ لے سکتے ہیں، سرور لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے انسان کو نشہ آتا ہے، جو اپنے ڈریم میں چاہتا ہے، تو وہ کوئی بھی ایسا انجیکشن لے لے کہ جس کی وجہ سے اس کو سرور محسوس ہو، کوئی ایسا نشہ کر لے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی دوا لے لیں تو دوا کے بعد پھر دوا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ انسان کا ایک ہی سجدہ اس کی تقدیر بدل دے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ انسان جب بعض اوقات مادیات کے دھارے میں بہہ رہا ہوتا ہے، وہ جب اپنی روٹی اور روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، جب وہ روزی کمانے کے لیے پریشان ہوتا ہے، یا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن صرف ایک محض ایک جھٹکا، ایک حادثہ، ایک ایکسیڈنٹ اس کے وجود کو ہلا دیتا ہے، اور یہی ایکسیڈنٹ اس کو اس کے رب کی یاد دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کشتی بھنور پہ پھنستی ہے، جب انسان جب ایک گاڑی میں تیز رفتار اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں جب ایک انسان اپنی ایک منزل کی طرف تیزی سے جا رہا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بریک لگاتا ہے اور بریک جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کون ہے جو اس کو بچائے؟ یقیناً اس کے وجدان میں، اس کی فطرت میں آواز آتی ہے کہ کوئی ہے اب بھی جو مجھے بچا لے گا۔ بس جو اس کو بچا لے گا وہی پروردگار ہے، کہ جو اس کو بچانے والا ہے وہی وہ ذات واجب ہے۔ اور آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہی حادثہ کہ جب فرعون کے سامنے آتا ہے، وہ فرعون کہ جو اپنی مستی میں غرق تھا، اور قرآن نے بڑھ کر آواز دی کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کہ جب تم انسان کو غنی پاتے ہو اور انسان اپنے آپ کو غنی پاتا ہے
مستغنی پاتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا محتاج نہیں سمجھتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ طاغی ہو جاتا ہے، طاغوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ فرعون کے ساتھ ہوا، جب فرعون کے پاس سب کچھ تھا، جب انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اور ایسے میں پروردگار عالم نے جب اپنے نمائندے کو بھیجا اور جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تو کس بدتمیزی کے ساتھ اور کس بے احترامی کے ساتھ اس نے جناب موسیٰ اور جناب حضرت ہارون کو کرٹیسائز کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اللہ کی دی ہوئی ڈھیل اور رسی کو گھسیٹا گیا اور فرعون اپنے لشکر کے سامنے دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہونے لگا، تو اور جب وہ دھستا چلا گیا دریائے نیل کی ادنا سی لہروں میں، تو اس نے بڑھ کر کہا کہ میں رب موسیٰ پر ایمان لے کر آیا۔ لیکن اس وقت یہ ایمان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اور اس کا ایمان لانا چونکہ اب مہلت تمام ہو چکی تھی، اب اس کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا۔ یعنی یہ فرعون کہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرنے والے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا رب سمجھنے والے تھے، لیکن جب ان کے اوپر بھی حادثہ پیش آیا، جب ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے موت جب رقص کرتی ہوئی نظر آئی، تو اس کی روح نے بھی، اس کی فطرت نے بھی اس کو مجبور کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آ جائے، وہ اللہ کہ جس کو فرعون ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 65 میں کہ جہاں پروردگار عالم نے اسی کیفیت کو بیان کیا کہ جب انسان ایک کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک دریا میں، ایک ساحل میں ہوتا ہے، ایک سمندر میں، جب وہ محو سفر ہوتا ہے اور ابھی ساحل کو وہ دور دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھون آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، تو سورہ عنکبوت کی یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو مصیبت میں پاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو نجات دیتا ہے اور اسے ساحل تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اپنے آپ کو ساحل پر پاتا ہے اور جب اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے اور جب وہ اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں شرک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا یہ حادثات اور یہ ایکسیڈنٹ خود اور یہ وجدان اور فطرت بشر ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنی تمام تر صفات کے ساتھ من حیث انسان عبد بن کے ان کے سامنے، اس اندھے کی طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ اعلان کرے کہ پروردگار صرف عبادت کے لائق تیری ذات ہے، کہ جو تو ذات واجب ہے، اور اس کائنات کی وجہ تخلیق اگر کوئی ہے تو پروردگار وہ تو اور تیرے چاہنے والے وہ بندے ہیں کہ جن کی محبت میں تو نے اس کائنات کو خلق کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔